مومن مومنات آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان مجلس عزائے حسین علیہ السلام جناب ناصر جعفری صاحب کے مرحومین، حسنین جاوید صاحب کے مرحومین، رضا مہدی صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومات کو اور شہدائے ملت جعفریہ بالاخص شہدائے کوئٹہ کو 30 سال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بارک ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين المرحومين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالصخور ميدان أرضه، أبل الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتكي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ اللهم صل على محمد
قدر مومنین و مومنات بیت القائم نیو جرسی میں 1 ربیع الاول 1434 ہجری کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے 3 فیملیز کی طرف سے، ناصر جعفری صاحب کی طرف سے، رضا مہدی صاحب کی طرف سے، حسنین جاوید صاحب کی طرف سے، ان کے اہل خانہ کی طرف سے اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے امتیازات مولا کائنات۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے مولا و آقا کے وہ امتیاز گنوائیں گے جو علی سے شروع ہوئے اور علی پر ہی ختم۔ ان امتیازات میں نہ ان کے بھائی پیغمبر شریک ہیں، نہ ان کی زوجہ شریک ہے، نہ ان کے بیٹے شریک ہیں۔ یہ وہ اعزازات و امتیازات ہیں جو صرف مولا علی کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان میں سے پہلا امتیاز یہ ہے ولد علی فی الحرم، اولین و آخرین میں، انبیاء و صالحین میں، شہداء و صدیقین میں، اولیاء و ائمہ طیبین میں اللہ نے یہ عزت کسی کو نہیں دی کہ آئے بھی اللہ کے گھر میں تھے، گئے بھی اللہ کے گھر سے۔ بولے نہ فی الحرم، علی خانہ کعبہ میں پیدا، یہ پہلا امتیاز ہے مولا کائنات کا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر مولا کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو کیا ایلیویٹ نہ ہوتے، کسی ایلیویشن کی ضرورت تھی؟ کعبہ ایلیویٹ ہوا ہے علی کی ولادت سے، علی اپ گریڈ نہیں ہوئے، ورنہ ان کے بزرگ حضور وہ تو کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، فضیلت میں کوئی حرف تو نہیں آئے، بلکہ ایک جملہ آج سن لیں بیت القائم میں، انشاءاللہ یادگار ہو جائے یہ مجلس، اور سالانہ یہ جو تینوں مجلسیں ہیں کم از کم وہ سال بھر یاد رہے، اتنا میٹیریل آ جائے۔ اس دفعہ تینوں مجلسیں ہو گئی مولا کائنات کے نام۔ پہلی سفر نامہ معراج نبی تھا جس میں جگہ جگہ علی کا سلام اور علی کے فضائل تھے، اور کل محبت مولا کائنات کا عنوان تھا، اور آج امتیازات مولا کائنات کا۔ ایک سوال ہے، اگر کوئی دشمن یہ کہے کہ آپ کے نبی تو پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں اور علی پیدا ہوئے کعبے میں، کیا اس میں دشمن کہے مخالف کہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کوئی کرسچن، کوئی ہندو، سکھ یہ کہہ دے کہ کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا کہ غلام پیدا ہو اللہ کے گھر میں، آقا پیدا ہو غلام کے بابا کے گھر میں؟ تو اس کا جواب سن لیجئے، اگر ابو طالب کا گھر اسٹیٹس وائز کعبہ کے برابر نہ ہوتا تو ضرور ڈسکریمنیشن تھی۔ ابو طالب کا گھر اسٹیٹس وائز کعبہ کے برابر ہے، اب دو کعبے تو اللہ بنانے سے رہا تو پھر کیسے وہ اسٹیٹس میں برابر ہے کعبے کے؟ تو سمجھ لیجئے خانہ کعبہ فروع دین کا قبلہ ہے، ابو طالب کا گھر اصول دین کا قبلہ ہے۔ یہ پہلا امتیاز۔ پھر سوال کرنے والے بڑے عجیب سوال کرتے ہیں، آپ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ آج بیت القائم میں تاریخ رقم کر رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ آج سن لیجیے قرآن کی آیت سن لیجیے، پہلی آیت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے میرے حبیب، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ اب کوئی قرآن کے حافظ لے آئے، قاری لے آئے اور ایک سنگریزہ پھٹا کے دکھائے
قرآن کہہ رہا ہے کہ پھٹ جاتا، اگر قرآن نازل ہوتا تو پھٹ جاتا. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے تلک الامثال نضربها للناس. ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ کچھ سمجھیں. تو جب کوئی ایگزامپل ہے ہی نہیں، قرآن مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں، ایزمپشن کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو حقائق کی کتاب ہے. اگر کوئی ایگزامپل نہیں تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم ایگزامپل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں؟ تو سمجھنا پڑے گا غراف میں بند تھا ناطق قرآن، شکم مادر میں ہے ناطق قرآن، اور جو پہاڑ کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کعبہ ہے اس میں جھلک پڑی، اس نے شک ہو کے بتا دیا جو تاثیر ثابت قرآن کی ہے وہی ناطق قرآن کی ہے. آپ نے یہ آیت بتا رہی ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. دوسری آیت سن لیجئے. دوسری آیت بڑی عجیب ہے، اس پہ خاص توجہ رہے. وَأَخِذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے وعدہ لیا باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل سے کہ تم دونوں مل کر ہمارے اس بیت کے طہارت کے ریسپانسیبل بن جاؤ. کن کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں رہنے والوں کے لیے. اب مسجد الحرام میں 24 گھنٹے آپ کو رکوع والے بھی ملیں گے، مسجد والے بھی، مسجد میں سجدوں والے بھی ملیں گے، طواف والے بھی ملیں گے. اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر جب حاجی اندر جا ہی نہیں سکتا، عمرے والا اندر جا ہی نہیں سکتا، امام کعبہ اندر نہیں جاتا، تو پھر یہ کون اعتکاف والے ہیں؟ اور شیعہ سنت دونوں فرقوں میں لکھا ہے. شیعہ کے ہاں بھی یہی ہے، سنی کے ہاں بھی یہی ہے. اقل مدت اعتکاف 3 دن ہے، 3 دن سے کم اعتکاف نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آئی بات کہ سچا بچہ 3 دن اندر کیوں رہے؟ چوتھے دن نبی کیوں لے کے گئے؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی فاطمہ بنت اسد کے اعتکاف کے لیے اور علی بن ابی طالب کے تیسری آیت پڑھو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ نے جو پہلا گھر بنایا وہ سرزمین مکہ میں بنایا. بیت کہتے ہیں اس گھر کو جس میں کوئی سوئے، دار کہتے ہیں اس جگہ کو جس میں کوئی بیٹھے سوئے نہیں. بیت ہے بیتوتا سے، منا میں آپ بیتوتا کرتے ہیں تو بیت بنتا ہی تب ہے کہ جب کوئی سوئے، ورنہ اسے دار کہتے ہیں. اللہ نے جو اپنے گھر کو بیت کہا وہ تو سو نہیں سکتا، وہ سو جائے تو کائنات کیسے مینٹین رہے؟ وہ تو محدود ہو نہیں سکتا. اب کوئی ایسا بتائیے کہ جو وہاں سوتا رہا اللہ کا گھر بیت بنتا. یہ فاطمہ بنت اسد سوئی بھی ہیں، علی بن ابی طالب بچپن میں سوئے ہیں، اسی وجہ سے کعبہ بیت بنا ہے. اللہ کا وہ گھر بنا ہے جس میں ولی اللہ نے اور امت اللہ نے بیتوتا کیا. ایک پروف قرآن سے اور سن لیں، پھر میں اگلے امتیاز کی طرف بڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پورے قرآن میں 114 مرتبہ ریپیٹ ہوئی. 113 سورتوں کے اوائل میں، سورہ نمل میں 2 مرتبہ، برات میں نہیں، توبہ میں نہیں ہے، نمل میں چیونٹی والے سورے 2 مرتبہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپیٹ ہوئی ہے
جو اس میں اعظم الہی ہے، جس کے ذریعے سفینہ نوح چلتا رہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اور جس کے ذریعے آپ ہر کام شروع کرتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، آپ کا کام نامکمل رہتا ہے اگر بسم اللہ سے شروع نہ کریں۔ آدم جنت سے نکلے تو بسم اللہ پڑھی، جنت میں دوبارہ گئے تو بسم اللہ پڑھی، آپ کو حکم ہے گھر سے نکلے تو بسم اللہ پڑھیں، گھر میں آئے تو بسم اللہ پڑھیں، ایک دوسرے سے ملے تو بھی بسم اللہ کا ذکر کریں کہ بسم اللہ کی برکت سے محبتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے اس میں نقطہ تحت الباء کے بارے میں سب نے لکھا کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ایک کتاب ہے دی اسٹوری آف الفابیٹس، ایڈورڈ کلارک کی لکھی ہوئی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ پروفیسر اور ڈاکٹر تھے، انہوں نے 29 کے 29 جو الفابیٹس ہیں عربک کے ان کی ہسٹری لکھی ہے اور بتایا ہے کہ وہ ایبریویشن کس کس کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مثلا کہ شین اہل فینیقیہ اور اہل مصر جب کوٹ ورلڈ کے ذریعے بزنس کرتے تھے تو دریا کے آر پار سے وہ سلیٹ پہ تختی پہ لکھ کے شین بتا دیتے، ان کو پتہ چل جاتا شجر بیچنا ہے، درخت بیچنا ہے۔ اگر درخت ثمر کے ساتھ ہوتا، پھلدار ہوتا تو نقطے لگا دیتے تھے، بغیر پھل کے ہوتا تو نقطے ہٹا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ درخت بیچنا ہے شین کے ذریعے۔ جب وہ اونٹ بیچتے تو جیم کے ذریعے بیچتے، جیم جمل سے ہے، جیم ہبروں میں کیمل کو کہتے ہیں، جیم لکھ لیا۔ اگر ساربان کے ساتھ بیچنا ہوتا تو نقطہ لگا دیتے، بغیر ساربان کے بیچنا ہوتا نقطہ ہٹا دیتے، اور جب گھر کو بیچتے تھے تو با کے ذریعے بیچتے تھے۔ گھر کی شکل بھی با کی طرح ہوتی ہے اور با بیت سے ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ اگر مالک والا وارث والا گھر ہوتا تو نقطہ لگا دیتے، اور ابنڈنٹ پراپرٹی ہوتی تو نقطہ ہٹا دیتے۔ اب علی کی ولادت کا انکار نہ کرنا ورنہ اللہ کا گھر ابنڈنٹ پراپرٹی رہ جاتا ہے۔ اگر ملکیت ثابت ہوتی ہے تو علی کی ولادت کی یہ 4 حروف قرآن سے آ گئے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ اعزاز اللہ نے ہمارے امام کو دیا کہ ولد فی الحرم، وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ اب دوسرا امتیاز کہ اللہ نے کسی نبی، کسی امام، کسی ولی، کسی وسیع، کسی معصوم کو، کسی اپنے کو اپنا نام کبھی نہیں دیا، اپنے نام سے مشتق کر کے دیتا رہا۔ خود محمود تھا، اسے محمد بنایا۔ خود فاطر السماوات والارض تھا، فاطمہ بنائی۔ خود محسن تھا، حسن بنایا۔ خود قدیم الاحسان تھا، حسین کو بنایا۔ مگر عجیب امتیاز ہے، جب علی پیدا ہو گئے ابو طالب نے 2 شعر کہے، سنیے نا امتیاز علی کا۔ ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں یا رب یا ذل غسق تجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی امرک المخزی ماذا ترا فی اسم ذی السبی، اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب۔ اگر بت پرست تھا تو بتوں کی تعریف کرتا، اللہ کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب، اے چاند کو روشنی دینے والے میرے رب، تیرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اپنے امر کا اعلان کر، اس کا نام کیا رکھوں؟ کیونکہ ولی الامر آ رہا ہے، امر ادھر سے مانگ رہے ہیں۔ بتا اس کا نام کیا رکھوں؟ اللہ نے آواز دی۔ اگر جبریل کے ذریعے اللہ بولے، جس سے جبریل کے ذریعے اللہ بولے تو وہ نبی ہوتا ہے، اور جس سے جبریل کو ہٹا کے ڈائریکٹ بولے وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ سمجھے خدا ادھر مطالب میں 2 شعر کہے، ادھر اللہ بولے۔ اللہ نے کہا خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرزیق، میں نے تم دونوں کو فاطمہ بنت اسد اور تمہیں ابو طالب
خاص کر دیا ہے ایسے بیٹے سے جس کی نسل قیامت تک چلے گی. یہ سادات کی تعریف اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. قیامت تک اس کی نسل چلے گی. الطاہر یہ آپ کا بیٹا پاک ہے. آئے تطہیر آئے گی مدینے میں, بیٹا تمہارا پاک ہے مکے میں. سبحان اللہ. یہ بیٹا تمہارا پاک ہے. یہ المنتجب نجیب الطرفین ہے. یہ بیٹا تمہارا الردی ہم پہ راضی ہے. فاسمہ من شان خلالی علی ونشتق من علی. آپ نے پوچھا ہے ابو طالب کہ اس کا نام کیا رکھو, تو سنو ہم بھی علی ہے یہ بھی علی ہے. سبحان اللہ. یہ عزت تو اللہ نے حضور کو بھی نہیں دی. ان کا نام بھی مشتق ہے مگر اپنا نام علی کو دیا. بڑا عرصہ میں سوچتا رہا اگر اللہ علی کو اپنا نام نہ دیتا تو کیا حل تھی. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ لوگ عموماً غصے میں آ کر محمد بناتے ہیں. پانی وانی, روٹی ووٹی, مائک وائک ہے نا. تو اگر یہ غصے میں بھی آئے تو ولی ہی تو کہیں گے. تو سمجھنے کے لیے ولی کہیں ایک دوسرے کی قدر کرنا آ جائے تو کہیں گے جس کا نام بگڑ کے ولی بنتا ہو وہ سوار کے علی ہوتا ہے. یہ میرے مولا کا احساس, یہ میرے مولا کا عجیب امتیاز ہے. اور اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے علی کو سچی زبان بنایا انبیاء کے لیے. پرسوں کی تقریر میں میں نے مکمل طور پہ عرض کیا تھا. اب تیسرا اعزاز, تیسرا امتیاز جو کائنات میں کسی اور کو نہ ملا, صرف اور صرف علی کو. وہ امتیاز یہ ہے کہ کائنات کے کسی بشر اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ کلمہ طیبہ پہ قدم رکھے. سمجھے نا, وہ مہر رسالت پہ قدم رکھے. انسان ہے مگر جب حضور نے بت اڑانے کے لیے مولا علی کو بلایا تو کہا کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, لیفٹ سائڈ پہ ہے حضور کے محمد الرسول اللہ. تو بلال فرما رہے بیچ میں لگی ہوئی ہے مہر رسالت اور سرکار کے سینے میں ہے پورا قرآن. امت میں کسی میں مجال ہے کہ مہر نبوت پہ پاؤں رکھے یا کلمہ طیبہ پہ پاؤں رکھے یا قرآن پہ پاؤں رکھے. تو ہو سکتا ہے آپ پوچھیں پھر علی کو یہ جرأت کیسے ہو گئی. تو قرآن پہ قرآن تو آ سکتا ہے, بخاری نہیں آ سکتا. یہ اعزاز اللہ نے علی کو بخشا کہ دوش پیغمبر پر آپ نے اپنے قدم رکھے. یہی وجہ ذہن میں رکھیے گا. تیسرا امتیاز جب حضرت علی آئے اور چوتھی سیڑھی پہ جا کے بیٹھے چوتھے زینے پہ تو کچھ لوگوں نے نجوہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے احترام نہیں کیا. وہاں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تو سرکار نے ہاتھ مارا ممبر پہ اور فرماتے ما هذه الاعواد, ان لکڑیوں کی حیثیت کیا ہے. وزارت قدمیہ ہوتے ہیں علی کتف رسول اللہ. علی تو وہ ہے جس کے قدم روشے رسالت ہے. چوتھا اعزاز و امتیاز مولا کائنات کا یہ ہے کہ مولا کائنات یہ کسی اور کو اللہ نے امتیاز نہیں بخشا جو مولا کائنات کو دیا. اور وہ امتیاز یہ ہے کہ 86 جنگوں میں سے 84 جنگیں جیتنے والے کا نام ہے. سبحان اللہ. ٹوٹل جنگیں ہیں 86, ان میں سے 84 مولا علی نے جیتی ہیں, جن میں سے پہلی جنگ بدر کی جنگ. توجہ ہے اس امتیاز کو, خاص توجہ ہے
اس امتیاز کے اوپر. یہ عجیب امتیاز ہے مولا کائنات کا. دیکھیے پہلا امتیاز کہ بولے نہ فی الحرم، دوسرا اللہ نے اپنا نام دیا، تیسرا امتیاز دوش پیغمبر علی کے قدم. یہ امتیاز کسی اور کو نہیں ملا. اور اب چوتھا امتیاز 84 جنگوں کے ہیرو کے نام علی ابن ابی طالب. اور پانچواں امتیاز بدر میں جتنے فرشتے آئے سارے علی کی شبیہ بن کے آئے. 5000 فرشتہ علی کی شبیہ بن کے آئے. میرے کا بارے رہا کسی اور کے شکل میں کوئی فرشتہ بھیج دیتا، اللہ جواب دے گا باقی ہیں کنورٹڈ، میرے فرشتے ہیں معصوم. معصوم فرشتے ان کی شکلوں میں کیسے آئے جو کبھی بت پرست رہ چکے ہو. یہ احساس اللہ کی ذات میں مولا ہے کائنات کو بخشا. اگلا امتیاز و اعزاز ذرا سن لیجیے، وہ ہے جب احد کی جنگ. یہ پانچواں امتیاز سرکار کی جو تلوار مل گئی تو مولا کائنات نے آ کر کہا کہ سرکار غصے گا سیف میری تلوار ٹوٹ. تو وہ نبی جو کچھ عرصہ پہلے اکاسا ابن محض کو ابو دجانہ کو تلوار کے ٹوٹنے پہ ایک چھڑی پکڑا چکے تھے. چھڑی جب پکڑائی تھی تو تلوار بن گئی تھی. اس رسول نے آسمان دیکھنا شروع کیا، یہاں بھی چھڑی پکڑائی ہے اور تلوار بنا دیجیے. اور جب میرے رسول کہیں وہ میرا سپاہی تھا، ایڈمیشن میں دوں گا. کہ اللہ کا سپاہی ہے، اسرا وہاں سے آئے. ادھر نبی نے ڈیمانڈ کی، اللہ نے سپلائی بھیجی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. سورۃ الحدید نازل کی، لوہے کی سورت. اس لوہے سے مراد ذوالفقار ہے. آپ کہتے ہیں علی کا کس آیت میں ذکر ہے؟ علی کے ویپن کا پورا سورہ اللہ نے علی کا چھٹا امتیاز یہ ہے کہ جب خندق میں مولا علی نے یہ اصل نام غلط لے لیتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نام اصلاح نہیں ہوتا ہے. عمرو ابن عبد بت، بات نہیں بت، عمرو ابن عبد بت جو کل کفر تھا، اس کا جب سر کاٹ دیا. امتیاز سمجھیے اور گنتے آئیے 6 ہو جائیں. یہ چھٹا امتیاز ہے سرکار کا کہ جب سر کاٹ دیا اور سر پکڑ کے یوں پھینک دیا تو اللہ کی ذات نے جبریل سے کہا جبریل ہمارا شیر لڑا ہے تو ان کے لیے تحفہ لے کے جا. کیا لے جاؤں؟ کہ یہ باکس لے جا. باکس سے قلم قدرت سے کچھ لکھا ہوا تھا. باکس آیا حضور کے پاس، جبریل لے کر آیا. اوپر لکھا ہوا ہے بیچ میں کوئی تحفہ. کہا کہ یا علی اللہ نے تحفہ بھیجا. کہ سرکار پڑھیے تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے. اب جو نبی نے پڑھا تو لکھا تھا ہدیۃ من الطالب الغالب الی علی ابن ابی طالب. یہ طالب و غالب رب کا تحفہ ہے علی ابن ابی طالب جیسے بندے. اب جو کھولا سرکار نے تو وہ ایک رومال ہینڈ کرچیف میں کا بارے رہا احد میں ذوالفقار دی تھی. خندق میں نیزہ دیتا، گرز دیتا، کمان دیتا. یہ بہادر ہے، شیر ہے، اسے رومال کی کیا ضرورت؟ اللہ جواب دے گا میرے شیر میں جب کل کفر کا سر کاٹا تو میرے شیر کی پیشانی پہ آ گیا پسینہ. میں نے سوچا کہ علی کو پسینہ صاف کرنے کے لیے امت کے رومال کا محتاج نہ کرو. سپاہی جب میرا ہے تو رومال بھی ادھر سے آئے تو دلہے کی قدر کرنا. جو خدا پسینہ صاف کرنے کے لیے علی کو امت کے رومال کا محتاج نہ کرے وہ علی کی خلافت کے لیے علی کو ان کے ووٹوں کا کیسے محتاج؟
کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. آپ یہ بتائیں کیا حضور کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے؟ عبادت. کوئی بات عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن دیکھنا عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت، حرم ائمہ دیکھنا عبادت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور کا چہرہ دیکھنا عبادت نہ ہوگا؟ تو ساری عمر کیوں نہ کہا کہ النظر الی وجہ عبادت؟ یہ بڑا عرصہ سوچنے کی بات ہے، کبھی نہیں کہا. اس لیے کہ حضور ہے شمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. حضور ہے شمس، علی ہے قمر. اور شمس کون سے؟ جو نصف نہار پہ ہو ہمیشہ، جس کا سایہ نہیں ہوتا. یہ 12 بجے دیکھیے گا، 12:05-6 پر کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سایہ اس کا ہوتا ہے جو زوال پذیر ہو. اب سمجھ میں آئی بات کہ حضور کا سایہ کیوں نہ تھا؟ اس لیے کہ آمنہ کے لال کو کبھی زوال تو ہوا نہیں، ہر وقت نصف النہار پہ رہے. تو نصف النہار پہ جب سورج ہو تو آپ جب دیکھتے ہیں سورج کی طرف تو سورج کی روشنی آپ کی آنکھیں چڑیا دیتی ہے. آپ یوں شیڈ کرتے ہیں سورج کو دیکھنے کے لیے. آپ نصف النہار والے سورج کو دیکھ نہیں سکتے. آمنہ کا لال ہے نصف النہار والا سورج نور. اس لیے نہ کہا کہ تم مجھے تو دیکھ ہی نہیں سکو گے، روشنی چڑیا دے گی تمہاری آنکھوں کو، کیونکہ قمر کی روشنی میٹھی ہوتی ہے، وہاں تمہیں شیڈ نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے النظر الی وجہ علی عبادت. یہیں پر 8ویں امتیاز سے پہلے ایک جملہ سن لیجیے. کچھ درندے وہ ہیں کہ جو رات میں نکلتے ہیں، سورج کی روشنی میں نہیں نکلتے. بہت سارے ہیں، جن میں سے ایک خنزیر بھی، یا ایک بزدل گیدڑ ہے. سانپ کا بھی یہی حال ہے. بچھو کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دن میں وہ نہیں نکلتا. تو پتہ چلا یہ کچھ درندے وہ ہیں کہ جو چاند کی روشنی میں تو نکل آتے ہیں مگر سورج کی روشنی میں نہیں نکلتے. اب سمجھ میں آئے منافق؟ حضور کے دور میں چپ رہے، علی کے دور میں نکل کے آٹھواں امتیاز. ظاہر ہے منافقین جنہوں نے جنگیں کی ہیں حضور کے ساتھ تو نہیں کی مگر مولا علی سے جنگیں کی ہیں، تو ان کے نکلنے کی اصل وجہ یہ 8واں امتیاز مولا کائنات کا یہ ہے کہ نجوہ کی جب آیت آئی ذہن میں رہے. یہ 10 بتا رہا ہوں آج تاکہ یاد بھی رہے. اور یہ جن کی طرف سے آج کی مجلس ہے یہ CD کو DVD کو تو ختم بھی دے سکتے ہیں تاکہ لوگ 10 امتیاز یاد رکھیں. تلک عشرۃ کاملہ. یہ 10 امتیاز وہ ہیں جن میں کائنات کا کوئی بشر، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی مرسل، کوئی امام مولا کائنات کا ہم اللہ نہیں، شریک نہیں. اس میں مولا بالکل یکتا. سبحان اللہ. یہ جو 10 امتیاز بیان ہو رہے ہیں ان میں سے 8واں امتیاز مولا کائنات کا یہ ہے کہ جب حضرت نے جنگ خیبر فتح کر لی تو علم کو آپ نے پتھر پہ گاڑ دیا. ٹاور پہ بیٹھا تھا چیف سیکیورٹی کا چیف، ٹاور پہ بیٹھا ٹاور پہ. اور جو نجومی تھا ایسٹرونومسٹ وہ ستارے ملا رہا. جب دیکھا اس اسلم ابن زرعہ نے کہ یہ جوان تو بڑا عجیب ہے، اس نے تو پتھر پہ اپنا لکڑی کا علم کاٹ دی، تو اس نے کہا نجومی سے کہ وہ پیڑ نجومی تو بتا کہ یہ تو کوئی ولی اللہ لگتا ہے جس نے لکڑی کو پتھر میں کاٹ دیا اور پتھر نے انکار نہیں کیا. اسے کہا گھبرا نہیں، اصل میں ذرا میں ہوں بہت بڑا ماہر نجوم. صدیوں میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جب لوہا بھی موم ہو جاتا ہے
سی ساتھ ہے جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہوتا تو پتھر کو پتھر آج اگر لوہے میں نکالتا یہ جوان تو علم گڑھ جاتا. اس کی قسمت اچھی تھی, اس کی قسمت کی وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ نہ سمجھ کے یہ کوئی ولی اللہ ہے, اسے بڑی تسلی ہوئی. یہ بات حوالے علی تک پہنچا. علی نے بے نیازی کے ساتھ پتھر میں سے علم کو نکال دیا اور پھر کاٹ دیا, پھر نکال دیا. وہ پوچھ چکا ہے اسلم بن زرارہ نجومی سے کہ اب دوبارہ یہ ساتھ کب آئے گی, تو اسے کہا 2300 سال کے بعد. شیر خدا نے پھر نکال دیا علم کو, پھر کاٹ دیا, پھر نکالا, پھر گاڑا. جب 5ویں مرتبہ گاڑا تو وہ اسلم بن زرارہ کے قدموں میں گر گیا. نجومی کہنے لگا بات تیری سچی تھی, یہ تو کوئی ولی اللہ لگتا ہے. جتنی مرتبہ یہ علم نکالتا رہا سہیل ستارہ برج جوزہ سے نکل آتا تھا. جب جب یہ علم کاٹتا تھا سہیل ستارہ برج جوزہ میں چلا جاتا. تو صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرے, اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں. اب وہ امتیاز نجوہ والا بھی سن لیجئے. آئے نجوہ, اس کو نمبر قرار دے دیجئے. آئے نجوہ جب نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تم کوئی بات پرائیویٹ نبی سے کرنا چاہو تو ایمان والوں قدر ہے, شرط ہے, کنڈیشن ہے کہ تم بغیر صدقے کے بات نہ کرو. پہلے صدقہ دینا, بعد میں بات کرنا. یہ آیت آئی بھی اور منسوخ بھی ہو جو بھیجے سوائے علی کے. نہ کسی نے صدقہ دیا, نہ کسی نے پرائیویٹ نبی سے بات کی. جب نبی سے بات کی تو لوگوں نے شکوہ بھی کیا کہ ناجیتا علی, آپ نے علی سے پرائیویٹ بات کی ہے. تو نبی فرماتے ہیں ما ناجیتہ ولکن اللہ ناجاہ, میں نہیں پرائیویٹ بات کر رہا تھا, اللہ علی سے پرائیویٹ بات سمجھے ہیں آپ. یہ احساس صرف مولا کائنات. آج ذہن رکھ لیے, نجوہ کی عزت صرف مولا علی کو ملی ہے, کسی اور نے نبی سے کبھی پرائیویٹ بات نہیں کی. پھر قرآن نے تانا بھی دیا. قرآن پہ تانوں کی کتاب تو نہیں ہے, تانا دیا. آج فقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ڈر گئے تھے تم اور تم نے بات ہی نہیں کی میرے نبی سے صدقے کے ڈر سے. اللہ اکبر. سمجھے ذرا, خدا سمجھنے کی کوشش کرے کہ تم ڈر گئے تھے, تمہیں تو بات ہی لگی. میں نے تجھے یہ کہا تھا صدقہ دو, یہ بھی نہیں کہا کہ زیادہ دو. تھوڑا سا صدقہ کہا تھا, وہ بھی تم نہ دے سکے اور پرائیویٹ بات نہ کر سکے. جب جیلسی زیادہ ہو گئی نا مولا علی سے, تو ایک مرتبہ انگڑائی لے کر اللہ کے شیر نے پوچھا, یا رسول اللہ ایک بات میں آپ سے پوچھوں, جب پرائیویٹ بات کی بات پبلک ہو گئی ہے تو ذرا بتا دیجئے وہ 1000 باتیں جو اللہ نے آپ سے شب معراج میں کی تھی میرے لہجے میں, ان میں سے کوئی ایک تو بتا دے. کہا آخری بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا یا احمد الخلافت حق اذا انتہا الی علی ابن ابی طالب. کوئی خلافت حق ہوگی تو منتہی ہوگی علی ابن ابی طالب. یہ 9 امتیاز ہو گئے مولا کائنات کے. ہے تو سینکڑوں, آج کی حد تک بس یہی ہے تاکہ اگلے سال تک کم از کم یاد رہے. آخری 10واں امتیاز مولا کائنات کے بارے میں اس سال کی حد تک یہ ہے کہ اللہ نے کسی اور کو یہ عزت نہ دی کہ 2 جہاں کے سردار کو غسل دے سکے سوائے علی. سبحان اللہ. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ؟
اللہ اکبر، علی نے غسل دیا. اس کی وجہ معلوم ہے؟ اگر آپ غسل دیں، ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہمارے بھائی وزارت صاحب بھی، وحید صاحب بھی یہ مہربانی کرتے ہیں، غسل وغیرہ دیتے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس کام کو کریں، کیونکہ یہ بڑی نیکی ہے. اور ہمارے بابو تو ایکسپرٹ ہیں، خواجہ بھائی تو ایسے ہی بہت ایکسپرٹ ہیں. مجھے ایک جگہ میں گیا اور کوئی میت ہو گئی، مجھے ایکسپرٹ نہیں دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میت کو نہلائیں گے. میں نے جب نہلا کے کفن وغیرہ پہنا دیا، مجھ سے کہا کہ ہمیں تو پتہ چلا کہ آپ کھوجا ہیں. میں نے کہا بھائی میں کھوجا نہیں ہوں، کھوجوں کا ہی فرق نہیں ہے، نال کھوجا کو بھی چاہیے کہ وہ سیکھے. تو یہ ایک غلط فہمی جو ہمارے لوگوں میں ہو گئی ہے کہ صرف کھوجا ہی کو غسل دینا چاہیے. آپ سب کو چاہیے کہ غسل دیں. اس سے انسان کے گناہ چلتے ہیں، اس سے انسان کو موت یاد آتی ہے، اس سے انسان کو خدا یاد آتا ہے، اس سے اپنے اپنے مرحومین یاد آتے ہیں، اس سے انسان کو اپنا وقت بھی یاد آتا ہے کہ آج اس کے ہاتھ نہیں چل رہے تو کل میرے پاؤں بھی چلنے کے قابل نہیں ہوں. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بلکہ یہی پر ایک جملہ میں اس امتیاز کو ختم کرنے سے پہلے عرض کر دوں. سلمان فارسی جو مولا کے گورنر تھے مدائن، اور مولا موجزے سے گئے جنازہ پڑھانے کے لیے گئے ہیں نا، اور مولا نے کفن اپنے دستے مبارک سے تیار کیا ہے سلمان کا. معلوم ہے سلمان کے کفن کو علی نے اپنے ہاتھوں سے کیا لکھا؟ مولا کائنات میں 2 شعر لکھتے ہیں: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم. میں سلمان اس کریم رب کا مہمان بن رہا ہوں قبر میں، اس لیے ہاتھ خالی چلا آیا. کیوں؟ وحمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. اس لیے کہ اگر مہمان زاد راہ ساتھ لے کے آئے تو شریف میزبان کی انسلٹ ہو جاتی. سبحان اللہ یا علی، کیا الہامی اشعار ہے. ٹھیک ہے، ہم کوشش تو کریں کہ ساری زندگی کی نیکیاں کریں، مگر اس امید سے قبر مٹائیں. یہاں خالی چلے آئے ہیں مولا چلے رہا، اس لیے کہ ہم شریف میزبان کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتے. دائت کو فراہم کرے. مولا علی نے غسل دیا. ظاہر ہے کہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ہم جب غسل دیتے ہیں تو غسل مس میت واجب ہوتا ہے. آج کل گلوز پہن لیتے ہیں، بہنیں ہماری بھی اپنے بہنوں کو غسل دیتی ہیں تو اس سے بھی غسل ایگزام ہو جاتا ہے. بلکہ اسی وجہ سے طہارت کی شرط نہیں ہے جنازے کی نماز میں. ہاں شرط نہیں، طہارت کی شرط نہیں، ہر نماز میں شرط ہے طہارت. جنازے میں شرط ہٹا کہ غسل دینے والوں کو اگر غسل کا موقع نہ ملے تو محروم جنازہ نہ. اللہ اکبر. ایسا کیا تو ہم جب غسل دیتے ہیں ہم پر واجب ہوتا ہے غسل مس میت. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت میں آئی کہ علی نے غسل دینے کے بعد غسل مس میت کیا ہو، یا حسین نے علی کو غسل دینے کے بعد غسل مس میت کیا ہو، یا حسین نے حسن کو غسل دینے کے بعد غسل مس میت کیا ہو، یا ہمارے کسی امام کو ان کے بیٹے نے غسل دیا ہو اور غسل مس میت کیا ہو. تو غسل مس میت وہاں ہوتے ہیں جہاں کثافتیں ہوں. یہ تو طہارت والے ہیں، طیب و طاہر ہیں، یہاں کہے کہ غسل. اور آج میں مصائب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کربلا کے چھوٹے علی، جس کو علی اصغر جو میرے مولا کی سب سے چھوٹی قربانی ہے اور رقت وائز سب سے عظیم. یہ جو مولا نے مہلت دی تھی نا ایک رات کی، اس میں جو وجوہ تھی ان وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ چلا تھا 28 رجب کو تو علی اصغر 18 دن کے تھے.
اگر تاسوعا کوئی جنگ ہو جاتی تو علی اصغر ایک دن کم 6 ماہ کے ہوتے. اب قربانی کے لیے شرط ہے، شرط. اس لیے فرزند بطول نے ایک رات کی مہلت دے دی کہ ہم عبادت بھی کر لیں، حر جیسے ہمارے دوست بھی آ جائیں، وہاب قلبی جیسے ہمارے مخلص بھی کنورٹ ہو جائے، وہاب قلبی جیسی بیوی بھی شہدائے کربلا میں شامل ہو جائے، سعید بھی پہنچ جائے اور علی اصغر 6 ماہ کے ہو جائے. جو تیر علی اصغر کو لگا تھا، راوی لکھتے ہیں کہ وہ جنگ میں گھوڑوں کو مارا تھا، وہ انسانوں کو نہیں مارا. گھوڑوں کو اس لیے مارتے ہیں کہ گھوڑوں کی رفتار روکی جا سکے، بس رفتار گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تیر برسائے جاتے ہیں کہ گھوڑوں کی رفتار رک جائے. اور یہ سے شعبہ تھی. میں نے تو روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے من الاذن الى الاذن، ذوب حسبی من الاذن الى الاذن. تیر ایک کان سے لگا اور دوسرے کان سے لگا. اور آپ نے انہوں نے بچپن سے سنا ہے کہ گلے میں تیر لگا. ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھی ہے من الراس، سر میں تیر لگا. بڑا عرصہ میں سوچتا رہا کہ گلے میں لگا ہے تو کان میں نہیں لگا ہو، کان میں لگا ہے تو سر میں کیسے لگا ہو. بعد میں سمجھ میں آئی بات کہ ہجوم اتنا بڑا تھا تیر کا، ایسے ممکن ہے ایک نوک سر میں لگی ہو، ایک کان میں لگی ہو، ایک گلے میں لگی ہو. بڑا تیر انداز تھا حرب ابن کاہل اسدی لعنت اللہ علیہ. جب نثر صاحب نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو بند کر. اور میں عرض کر دوں، یاد رکھیے گا یہ آخری مجالس ہے ظاہر ہے اس سال کی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شریف کے لیے سوال کا کرنا بہت عیب ہے اور بہت مشکل ہے. بس رکھتے ہوئے شریف غیور سوال نہیں کرتے. اور پھر حسین جیسا غیور تو کس شے نے مجبور کیا کہ حسین اکبر کے قاتلوں سے سوال کر رہے تھے. دوری کی قدر کرنا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ وجہ خود حسین نے بیان کی. کہتے ہیں میں تم سے پانی نہ مانگتا، میں مجبور ہو گیا ہوں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. یہ مجبوری تھی حسین. اور عجیب بات یہ ہے کہ اکبر کی لاش پہ مولا نے آپ کو یاد نہ کیا، قاسم کی لاش پہ آپ کو یاد نہ کیا، اور محمد ابو الفضل کی لاش پہ آپ کو یاد نہ کیا، مگر صغیر کی ایسی مجبوری تھی. فرماتے ہیں شیعتی مہمائن شربتم حسب مائن فاذکرونی، میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے ضرور یاد کرنا. او سمیتم بقتیل او غریب فاندبونی، کسی غریب کا کسی شہید کا قصہ سننا تو مجھ پہ تھاڑے مار کے رونا. یا لیتکم جمیعا فی یوم عاشورا فتنظرونی کیف استسقی لطفلی بابا یرحمونی. اے میرے شیعوں کاش تم موجود ہوتے اور عاشور کے دن دیکھتے میں چھوٹے بچے کے لیے کیسے سوال کر رہا تھا اور کیسے سے شعبہ تیر سے یہ میرے بچے کو ذبح کر رہے تھے. راوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ یہ تیر امام حسین علیہ السلام کے بچے کے گلے سے ہوتا ہوا حسین ابن علی کے بازو میں پیوست ہو گیا. یہاں تک لکھا گیا جیسے درزی کپڑے کی 2 تہوں کو ایک کر کے سی دیتا ہے. علی اصغر کا گلا اور حسین کا بازو یوں سل گئے. بڑی کوشش کی، غریب زہرا سے وہ تیر نہ نکل سکا. کبھی اصغر کبھی اکبر کو بلایا، کبھی قاسم کو بلایا، کبھی ابو الفضل کو آواز دی، کبھی اور محمد کو بلایا، بالآخر حسین لے کے چلے. راویوں نے لکھا جب پانی پلانے لے گئے تھے نا تو یہ بہن جو حصے کی بہن تھی علی اصغر کی سکینہ، یہ غش کر گئی تھی. اور اسے غش سے افاقہ اس وقت ہوا جب بھائی آ گیا ہے اور کوہرا میں ماتم بپا ہوا. بچی اٹھی اور بچی نے اپنے بابا کی آبا کا دامن تھام کے کہا
سوکے یا اخی ابلا، بابا اتنا بتا دے میرا بھائی پانی پی آیا۔ حسین جواب نہ دے سکے، حسین نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چھنے ہوئے گلے سے ہٹا دیا۔ اب جو بچی نے اپنے بھیا کا چھنا ہوا گلا دیکھا، دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے اپنی ماں کے خیمے کی طرف دوڑی اور یہ کہتی جاتی تھی اماں ذرا جلدی آ۔ اب تو رباب آئی، حسین ابن علی نے کہا رباب تمہارا میرے نانا کے دین پہ بڑا احسان ہے، ایک احسان اور کر دو، صغیر کی لاش کو پکڑ کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار سے لحد کھول لوں۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے حسین نے لحد کھودی، علی اصغر کو رکھا اور پاؤں سے لے کر گلے تک میرا صابر امام گرم ریت ڈالتا ہوا آیا۔ جب چہرے پہ ریت ڈالنے کا وقت آیا، میرا مولا حسین جیسا صابر امام پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا رباب اب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ بسم اللہ پڑھ کے رباب نے گرم ریت اٹھائی، علی اصغر کے چہرے میں ڈالی اور رخ کیا مدینہ کا، کہا نانا اب تو دین بچ گیا، اب تو دین بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ التوا سے دعا، اللہ آپ کو لے جائے، آپ ایک عشرہ کربلا میں منائیں۔ ایک عشرہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جام پانی کے لیتے ہیں اور اصغر کی زری پہ آ کے کہتے ہیں اے رسول زادے جب تو نے بابا سے مطالبہ کیا تھا تو بابا مجبور تھا، یہ غلام پانی لائے ہیں۔ آخری جملہ جب قید نبھا کے بیویاں آئیں اور ماتم ہوا 3 دن 40 کے بعد قافلہ چلنے لگا، ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئی، ایک رباب نہ بیٹھی۔ زینب عالیہ آئیں اور آ کر بیوی زینب نے کہا بھابی کیا آپ مدینہ نہیں چلیں گی؟ اصغر کی ماں کہتی ہے رسول زادی اگر آپ ناراض نہ ہو تو جتنی بیویاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے۔ میرے سادات سے 3 ہی رشتے تھے، وارث میرا یہاں سو گیا، بیٹا میرا کربلا میں ہے، بیٹی میری شام رہے، میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ مجھے اپنے بھیا کی قبر کی پجاگر بنا دے، جب بھی کوئی زائر آئے گا ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی اے زائر حسین تو ٹھنڈا پانی پی، میرا تو چوٹیوں والا پیاسا چلا گیا۔ جب یہ گئی تھی بیوی یہ کہہ کے گئی تھی 11 محرم کو اے وارث آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا ہے، بیٹا پیاسا مر گیا ہے، جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اب جو مدینہ بیوی پہنچی پورا سال یہ وطیرہ تھا، سارا دن دھوپ پہ بیٹھی رہتی، رنگ چہرے کا بدل گیا تھا۔ ایک روز سید سجاد سے بیوی زینب نے کہا آپ کی ماں کو اٹھا کے سائے میں لے آئے، دونوں پھوپھی بھتیجا آئے، ایک کندھا پھوپھی نے پکڑا ایک بھتیجے نے پکڑا اور کہا اٹھیے۔ اصغر کی ماں اٹھی اور رخ کربلا کا مولا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سائے میں نہ جاؤں گی، آپ سے وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتی، یہ بیٹا بھی امام وقت ہے، ان کی حکم عدولی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر عرش کا رخ کر کے کہا میرے صغیر کے گلے کا واسطہ پارے الہ میری عزت رکھ لے۔ اب تو اصغر کی ماں سائے میں گئی، زمین میں گری، زینب نے تو لفظوں پہ ہاتھ رکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رباب مر گئی۔ زینب عالیہ نے کہا ایک پوتلی تھی ایک گٹھڑی تھی تو میری بھابھی کربلا سے شام لے گئی، شام سے مدینہ لے آئی، جب سوتی تھی اپنے سینے پہ رکھتی تھی، یہ پوتلی ہے کیا؟ اب سارے اہل بیت کھڑے ہیں، ساری بیویاں موجود ہیں، زینب نے جو پوتلی کھولی کوہرام میں ماتم بپا ہو گیا، علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھی، بیٹا نہیں تو نسبت ہی سے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد. یہ تینوں مجالس جو میں تو قائم میں ہوئی ہیں، عارف کرم علی صاحب کی بیگم صاحبہ کی طرف سے، بگش فیملی کی طرف سے، اور آپ کی تینوں فیملیز کی طرف سے، اس میں جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، سب کی خدمت کو بانیان سمیت، میری بہنوں سمیت قبول و منظور فرما. ہم سب کے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. جو قیامت شیعان علی پر پاکستان میں ہے، اس قیامت سے ہمیں صبر کے ساتھ گزرنے کی توفیق مرحمت فرما. اور جو دھرنا دے کہ ہمارے بھائی بہنیں بچے بچے ہم جو خود بیٹھے ان کو کامیاب و کامیاب. امریکہ میں رہنے والے شیعان علی پاکستان سمیت دنیا بھر کے مظلوم شیعوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح اسلم رئیسانی جیسے جدید اقتدار کا خاتمہ ہوا، پاکستان سے جزیدان وقت کے اقتدار کو ختم فرما. پاکستان پر مخلص سنسیئر اللہ ترس لوگوں کی حکومت کو قائم فرما. جو شہید ہوئے ہیں شہداء کوئٹہ سمیت، شہداء کراچی، شہداء گلگت بلتستان، شہداء اسکردو، شہداء پنجاب، شہداء سندھ، شہداء سرحد، شہداء بلوچستان، شہداء آزاد کشمیر، پوری دنیا کی جو شہداء ہوئے ہیں ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہماری قوم کو آپس میں متحد فرما. فرقہ پرستی کو پاکستان سے ختم فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما. بیت و قائم کے بانیان، خدمت گزاران، ڈونرز، والنٹیئرز سب کو جزائے خیر دے. اور جو مرحوم ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما. مجھ سمیت میرے بھائی بہن جتنے بھی تین مجالس میں تشریف لاتے رہے، بانیان مجالس سمیت ہم سب کے مرحومین کی اسی آن مغفرت فرما. امتیازات مولا کائنات، محبت مولا کائنات، سفر نامہ معراج میں سلام علی کے ان تینوں عنوانات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. واللہ میرے بھائی بہنوں نے جس انہماک سے ٹاپکس کو سنا ہے، اس ذکر مولا کے صدقے ان کی نسلوں میں ولایت علی برقرار ہے، حسن علی حسین برقرار ہے، امام العصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان انصار و شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.